تعلیم الاسلام کا چوتھا حصہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 41 کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کا بیان آپ کو پڑھا دیا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 42 کے اندر زکوٰۃ کے مصارف کا بیان پڑھیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مصارف کا بیان۔ سوال: مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ جواب: جس شخص کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے اسے مصرف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مصرف کی جمع ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے وہ لوگ مراد ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ سوال: مصارف زکوٰۃ کتنے اور کون کون ہیں؟ جواب: اس زمانے میں مصارف زکوٰۃ یہ ہیں۔ نمبر 1، فقیر، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال و اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں۔ نمبر 2، مسکین، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ نمبر 3، قرض دار، یعنی وہ شخص جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو۔ نمبر 4، مسافر، جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو اسے بقدر حاجت زکوٰۃ دے دینا جائز ہے۔ سوال: مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، طالب علموں کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے اور مدارس کے محتمموں کو اس کے لیے کہ وہ طالب علموں پر خرچ کرے دینے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ سوال: کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے؟ جواب: اتنے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 1، مالدار، یعنی وہ شخص جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے یا نصاب کے برابر قیمت کا اور کوئی مال موجود ہو اور اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، جیسے کسی کے پاس تانبے کے برتن روز مرہ کی ضرورت سے زائد رکھے ہوئے ہیں اور ان کی قیمت بقدر نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال لینا حلال نہیں، اگرچہ خود اس پر بھی ان برتنوں کی زکوٰۃ دینی واجب نہیں۔ نمبر 2، سید اور بنی ہاشم۔ بنی ہاشم سے حضرت حارث رضی اللہ عنہ، یہاں پہ را اور ضاد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رضی اللہ عنہ یا پھر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے، حضرت حارث رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد مراد ہے۔ نمبر 3، اپنے باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی چاہے اور اوپر کے ہوں۔ نمبر 4، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی چاہے اور نیچے کے ہوں۔ نمبر 5، خاوند اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ نمبر 6،
کافر۔ نمبر 7، مالدار آدمی کی نابالغ اولاد، ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ سوال، کن کاموں میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے؟ جواب، جن چیزوں میں کوئی مستحق مالک نہ بنایا جائے ان میں مال زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں، جیسے میت کے گور و کفن میں لگا دینا، یا میت کا قرض ادا کرنا، یا مسجد کی تعمیر، یا فرش یا لوٹوں یا پانی وغیرہ میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ سوال، کسی شخص کے پاس 1,00,000 2,00,000 روپے کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے یا اس کے کرائے سے اپنی گزر کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں بلکہ تنگ دست ہے، اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، جائز ہے، کیونکہ یہ مکان اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہے۔ البتہ جب کسی کے پاس اس کی حاجت اصلیہ سے کوئی مال زائد ہو اور وہ بقدر نصاب ہو تو اسے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ سوال، اگر کسی شخص کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سید تھا یا مالدار تھا یا اپنا باپ یا ماں یا اولاد میں سے کوئی تھا، تو زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ جواب، ادا ہو گئی، پھر سے دینا واجب نہیں۔ سوال، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا افضل ہے؟ جواب، اول، اپنے رشتہ داروں جیسے بھائی بہن، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، چچا پھوپھی، خالہ ماموں، ساس سسرے، داماد وغیرہ میں سے جو حاجت مند اور مستحق ہوں، انہیں دینے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان کے بعد اپنے پڑوسیوں یا اپنے شہر کے لوگوں میں سے جو زیادہ حاجت مند ہو اسے دینا افضل ہے۔ پھر جسے دینے میں دین کا نفع زیادہ ہو، جیسے علم دین کے طالب علم۔ یہ میں نے آپ کو سبق نمبر 42 کے اندر زکوٰۃ کے مصارف کا بیان آپ کو پڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 43 کے اندر، جو کہ یہ لاسٹ سبق ہے تعلیم الاسلام کا چوتھا حصہ کا، تو سبق نمبر 43 کے اندر صدقہ فطر کا بیان پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا لاسٹ سبق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ پڑھا دوں گا انشاءاللہ۔ یہ پڑھانے کا نہیں ہے، مطلب سمجھانے کا ہے کہ فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہے۔ تو یہ ویسے ہمارا یہ لاسٹ سبق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لاسٹ سبق کے بعد آپ ہمیں کمنٹ کریں کہ اگلی کتاب کون سی پڑھاؤں، ٹھیک ہے۔ اگلی کتاب کون سی پڑھاؤں، اردو کی جو بھی آپ بتائیں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پڑھانے کی، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔